حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا۔ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3739۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے دریافت کیا تمہارا وطن کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کوفہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں ابن ام عبد صاحب النعلین صاحب وسادہ اور مطہرہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ کیا تمہارے یہاں وہ نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دے چکا ہے کہ وہ انہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا؟ مراد عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ کیا تم میں وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہت سے بھیدوں کے حامل ہیں جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ؟ اس کے بعد انہوں نے دریافت فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ آیت واللیل اذا یغشی کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے انہیں پڑھ کر سنائی کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے مجھے بھی اسی طرح یاد کرایا تھا۔ مشہور روایت وما خلق الذکر والانثی ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت یوں اتری تھی والذکر والانثی، پھر وما خلق کا لفظ اس میں زیادہ ہوا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہ ہوئی، وہ پہلی قرأت ہی پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3742۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ رضی اللہ عنہ شام میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر یہ دعا کی اے اللہ مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما۔ چنانچہ آپ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ عرض کیا کہ کوفہ سے۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کی مراد حضرت حذیفہ سے تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی؟ ان کی مراد عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی کی قرأت کس طرح کرتے تھے؟ ما خلقہ کے حذف کے ساتھ والذکر والانثی پڑھا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ شام والے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اس آیت کی تلاوت کو جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے مجھے ہٹا دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3743۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3744۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے صلہ نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے یہاں ایک امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شوق ہوا، لیکن آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3745۔ ابو موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حسن نے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3746۔ معتمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ، او کما قال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3747۔ حسین بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عدی نے خبر دی، کہا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3749۔ عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3750۔ محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں واقد بن محمد نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3751۔ حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اور عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3752۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی یعقوب نے، انہوں نے ابن ابی نعام سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا تھا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے کہا ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3754۔ محمد بن عبید نے کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا اور ان سے قیس نے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3755۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ خالد سے اس کی مثل مروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3756۔
حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم کو زید رضی اللہ عنہ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3757۔